مسجد کے اندر مسجد کے محراب میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی۔ اس پر یہ مولوی صاحبان کیوں خاموش ہیں؟ اس طرح کے موضوعات پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کھنگال لیں، کوئی مولوی اس پر بات کرتے ہوئے نہیں پایا جائے گا۔ جرم ثابت ہونے کے اوپر ان کو چوکوں اور چوراہوں کے اوپر لٹکایا جائے ان کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے اندر ایک مولوی صاحب جو کہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قاعدہ اور ناظرہ پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب نے مسجد کے اندر مسجد کے محراب میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، گردش کر رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل واضح طور پر یہ شخص ایک بچے کے ساتھ بری حرکت کر رہا ہے۔ جس نے بھی ویڈیو ریکارڈ کی اس نے سوشل میڈیا پر اس کو پھیلا دیا۔ عام طور پر میں اس طرح کے موضوعات پر بات نہیں کرتا ہوں، گفتگو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں، خواتین بھی، اور گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہیں، تو مجھے حیا آتی ہے اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہوئے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ سے مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ مذہبی طبقے کی جانب سے، یعنی وہ مذہبی طبقہ کہ جو دوسروں پر توہین رسالت کے فتوے لگاتا ہے اور مذہب کے حوالے سے انتہائی حساس دکھائی دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ذمہ اس مذہب کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہے، ہم نائبین رسول ہیں، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس طرح کی بری اور گھناؤنی حرکتیں، قوم صدوم کا عمل اس میں ملوث پائی جا رہی ہے۔ قوم صدومی کا جو عمل ہے اس میں یہ طبقہ ملوث ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں قوم لوط کا عمل۔ یہ قوم لوط کا عمل نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، ان کی جانب لوگ اس طرح کے عمل کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوطی کام کر رہا ہے، یہ قوم لوط والا کام کر رہا ہے۔ نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان قوم کا نام تھا صدوم، تو اسے کہنا چاہیے کہ عمل صدومی کر رہا ہے۔ تو یہ مذہبی طبقہ جو اتنی حساسیت دکھاتا ہے ہر حوالے سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دوسروں کو فوراً ڈائریکٹ توہین، اس نے توہین کی، یہ توہین کر رہا ہے، یہ خدا کی توہین اس نے کر دی، اس نے رسالت کی توہین کر دی، اس نے صحابہ کی توہین کر دی ہے، مار دو، قتل کر دو، گردن اڑا دو اس کی۔ وہ مذہبی طبقہ، آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ گزشتہ چند واقعات میں پوری رپورٹ موجود ہے کہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ LGBT پر اعتراضات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جنس پرستی یہ قابل مذمت عمل ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور قابل سزا عمل ہے، لیکن یہاں پر جو مذہبی طبقہ ہے وہ خود اس میں ملوث پایا جا رہا ہے، اور کہاں پہ کر رہے ہیں؟ مسجد کے اندر، شعائر اللہ مسجد میں۔ تو کیا یہ توہین خدا نہیں ہے؟ توہین شعائر اللہ نہیں ہے؟ اس پر یہ مولوی صاحبان کیوں خاموش ہیں؟ اس طرح کے موضوعات پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کھنگال لیں، کوئی مولوی اس پر بات کرتے ہوئے نہیں پایا جائے گا، کوئی مذہبی شخص وہ اس پر گفتگو نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر ہم بات کریں گے تو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس کی کردار کشی ہوگی، اس کا کردار خراب ہو جائے گا، لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو جناب وہ حرکتیں ہی یہ کر رہا ہے، اور آپ نے تو ہمیشہ مذہب کے نام پر لوگوں کو استعمال ہی کیا ہے، لوگوں کے خلاف موب لنچنگ کے لیے نکال کے گلی محلوں کو بھرا ہے، آپ نے سڑکوں کو بھرا ہے دوسروں کے خلاف، جب تک فلاں کو سولی پہ نہ لٹکا دیا جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بھائی اس شخص کے لیے کیوں مطالبہ نہیں کر رہے؟ یہ تمہارا اپنا شخص ہے، اس پر سب خاموش، سوشل میڈیا دیکھ لیں، بلکہ یہ لوگ ضمانتیں کرانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ایک کیس کے اندر سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ پولیس والوں کا بیان ہے کہ بھائی ہم نے اپنی وردیاں اتارنی ہے کہ ہم ان لوگوں کو گرفتار کریں، ان لوگوں کو گرفتار کرنے تک کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس پولیس والے نے جب اس طرح کے مولوی صاحب کو گرفتار کیا تو یہ سارے چھڑانے کے لیے پہنچ گئے، مناظرے کر رہے ہیں جناب۔ واضح طور پر ویڈیو موجود ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص ایک بچے کے ساتھ محراب کے اندر زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، عمل صدومی کر رہا ہے، لیکن اس پر یہ توہین کا کھیل کھیلنے والے، یہ مذہبی طبقات، یہ گروہ، یہ ملا، یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے خاموش ہیں کہ یہ ان کا اپنا شخص ہے، یہ اللہ کے لیے گواہی نہیں دیتے،
یہ ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں یہ خدا کے لیے اللہ کے رسول کے لیے گواہی نہیں دیتے، یہ ان کی صرف زبانوں پر ہوتا ہے، اللہ رسول کا نام صحابہ کا نام، یہ صرف ان کی زبانیں تر رہتی ہیں، اس سے ان کے دلوں میں نہیں ہے، نہ ان کے اخلاق ان جیسے ہیں، نہ ان کے اخلاق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، نہ صحابہ والے طریقے پر ہے۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر میں اس پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بے تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور چند عرصے سے شکایات پہلے بھی تھی، مدارس کے حوالے سے یہ شکایات آ رہی تھی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب مدارس کے خلاف بات کرو، میں مدارس کے خلاف بات نہیں کر رہا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو عمل ہے اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور بلکہ بڑے بڑے شیخ الحدیث اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ملوث پائے جاتے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، گرفتار بھی کیے گئے، اور بڑی بڑی داڑھیوں والوں کے ساتھ پائے گئے۔ ہمارے ہاں مدارس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس میں ملوث ہو، کہتے ہیں اس میں علت المشائخ ہے، علت المشائخ، ایک اچھا سا نام اس کو دے دیا گیا ہے، یعنی مشائخ والی بیماری اس کے اندر پائی جاتی ہے، بزرگوں والی بیماری۔ اور بزرگوں والی بیماری کیا ہے؟ وہ یہی کام تو ہے کہ جو یہ بچے کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، بچوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں عمر بھر کے لیے، اس بچے کے اندر جو اس کے ساتھ جو عمل یہ کرتے ہیں اس کی زندگی، اس کا فیوچر تباہ کر دیا اس نے، اور وہ بچہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کو ڈراتے کس بات سے؟ کہ تم نے اگر سبق صحیح نہیں سنایا، اگر تم نے یہ نہیں کیا، میرے ساتھ یہ کام نہیں کیا، تو میں تمہیں ڈنڈے لگاؤں گا، ماروں گا۔ بچوں کو ڈرا کر ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اور سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں 2014 کے اندر جو قانون پاس کیے کہ وہ کافی نہیں ہے، جرم ثابت ہونے کے اوپر ان کو چوکوں اور چوراہوں کے اوپر لٹکایا جائے، ان کو جو یہ بات کرتے ہیں، اور توہین رسالت کی سزا بھی اس کے اوپر ڈال دی جائے اس مولوی پر۔ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ مصلی رسول کی توہین نہیں ہے؟ یہ ان مذہبی طبقوں نے اس قانون کا جتنا استعمال انہوں نے اقلیتوں کے خلاف کیا، لوگوں کے خلاف کیا، اپنے مخالف طبقات کے خلاف کیا، دوسرے فرقوں والوں کے خلاف کیا، ان کے اوپر بھی اس قانون کا استعمال ہونا چاہیے۔ توہین رسالت کا لگا کے پرچہ ان کو سولی پہ لٹکانا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے مذہب کو کھیل بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے مذہب کے نام پر۔ اب کرے نا یہ جو گستاخی کے نام پر ان لوگوں نے سڑکوں اور چوراہوں کو بھر دیتے ہیں اور سڑکوں کو بند کرتے ہیں، یہ اس موضوع کے اوپر نکلے۔ یہ تو اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی گستاخی ہو جائے زبان کے ذریعے کی تو عمل کے ذریعے کر رہا ہے، واضح نظر بھی آ رہا ہے اس میں، لیکن کوئی احتجاجی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا فرد ہے، یہ جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں۔ اور جناب مٹی پاؤ اس کے اوپر، چھوڑو اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ آپ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں، آپ نے کبھی یونیورسٹی کے اندر ہونے والے جرائم پہ بات کی ہے؟ بالکل وہاں پہ جرائم ہوتے ہوں گے، بالکل وہاں پر زنا ہوتے ہوں گے، وہاں پر مخلوط مجلسیں اور محافل ہوتی ہوں گی، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ علماء تو اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہتے ہیں۔ وارثین کون سی یونیورسٹی کا چانسلر اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتا ہے؟ کس یونیورسٹی کے ٹیچر نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ جناب، اور آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو دنیا داری کی تعلیم ہے، اصل تعلیم تو ہم دے رہے ہیں، یہ تعلیم تم دے رہے ہو بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر کے۔ تو اگر اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، میں بالکل اس پولیس کی اس عمل کی حمایت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا مولوی اس کی حمایت میں آتا ہے اس کو چھڑانے کے لیے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، دوسروں پہ آپ پرچے کاٹتے ہیں، اگر علمی گفتگو ہوتی ہے اس پہ آپ پرچے بنا دیتے ہیں، ذرا سی آپ کے اندر سخت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے دوسروں کا سامنا کرنے کے لیے، دلائل کے میدان کے اندر بالکل کمزور جگہ پہ آپ کھڑے، اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ شاعر اللہ کی توہین ہے، اس پر آپ کے ماتھے کے اوپر کوئی بل نہیں پڑتا، آپ کے ماتھے پہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب خاموش ہیں، اور جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں ان کے فرقوں کے، وہ خاموش ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ ان کی اسی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں بار بار ہوتی ہیں۔ بھائی مسجد کے اندر ہوتی ہیں، مدرسوں کے اندر ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ حفاظت ہمیں بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ مدرسے بھیجتے ہیں بچوں کو، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے قاری صاحب کے پاس اسے بھیجیں، اور قاری صاحب پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے ان کے ساتھ۔ کس نے آپ سے کہا ہے کہ مولوی کی ضرورت ہے آپ کو دین پڑھانے کے لیے؟
یہ جو آپ نے اس کو ایک معبود بنا دیا بالکل. بچے کی حفاظت یہ سب سے اولین فریضہ ہے اس پرفتن زمانے میں. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیے گھر میں بیٹھا کے، قاعدہ خود پڑھائیے. الف با تا سا یہ پڑھانا مشکل ہے، وقت نکالیے آدھا گھنٹہ اپنی مصروفیات میں سے، اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیے. میں اپنے بچوں کو الحمدللہ خود قرآن پڑھاتا ہوں، خود ان کو قاعدہ پڑھاتا ہوں، ناظرہ پڑھاتا ہوں. مجھے معلوم، مجھے ان پہ مولویوں میں تھوڑی بھروسہ ہے، ان پہ یہ بچوں کے ساتھ کیا حرکتیں کر دیں. یہ درندے ہیں، وحشی درندے ہیں، زومبیز ہیں. یہ پھٹے ہوئے اندر سے، ان کے اندر لاوا ان کے اندر بالکل پھول رہا ہوتا ہے، ابل رہا ہوتا ہے ان کے اندر. اور دو ان کو صدقے کے بکرے کھلاؤ انہیں. ہاں جناب، مدرسے کے اندر 100 ہزار بکرے کھلاؤ ان مولویوں کو. وہ اسی طرح تو پھر ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، مشٹنڈے بن جاتے ہیں. یہی کام کرتے ہیں پھر یہ. تو سب سے پہلے تو آپ یہ کہ بچوں کو خود قرآن پڑھائیے، انہیں کہیں بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اس انٹرنیٹ کے زمانے میں تو اور آسان ہو گیا، آن لائن قرآن پڑھائیے. قاری صاحب سے کہیے کہ وہ واٹس ایپ کے اوپر قرآن پڑھائے بچوں کو آپ کے، کہیں پر بھی موجود، اس کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ تو دوسری جگہ پہ وہ آن لائن قرآن پڑھائیے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یوٹیوب کے اوپر بے شمار چینلز بنے ہوئے ہیں، وہ ان کا آپ اسٹڈی کر لیں. ویب سائٹ ہیں وہاں پہ بچوں کو بٹھائیں اور روزانہ ان کو مشق کرائیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ڈراموں کے لیے وقت دے سکتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے وقت دے سکتے ہیں، تو قرآن کے لیے وقت دینا. مدارس میں بھیجنا آپ کے لیے فرض ہے. او جناب مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے اچھے قلعے کام ہو رہے ہیں، بلکہ بیخ کنی کر رہے ہیں آپ لوگ. وہ شیخ الحدیث صاحب ایک پکڑے گئے تھے، پتہ نہیں ابھی وہ سنا ہے کہ وہ چھوڑ دیے گئے. دوسرا کام یہ کریں کہ ریاست کو چاہیے کہ اس پر جو 2014 میں جو قانون بنایا گیا ہے اس میں مزید سختی کریں. چائلڈ پروٹیکشن جو لاز ہیں ان میں مزید اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح اسکولوں میں اور جہاں پر بھی بچے ہوتے ہیں ان جگہوں پر کیمرہ لگانے کی بالکل اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے کہ وہ اسکول جہاں پر کیمرہ نہیں ہوگا یا وہ مدرسہ جہاں پر کیمرہ نہیں ہوگا اس کو بند کر دیں. پابندی لگا دو ایسی جگہ پر. مسجدوں میں کیمرے لگائیں، مدرسوں میں کیمرے لگائیں، ان کے کمروں کے اندر کیمرے لگائیں جہاں پر، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور مدارس کے اندر جا کر ان کے انٹرویوز کریں بچوں کے، ان سے پوچھیں. انہیں خوفزدہ رکھا جاتا ہے. ایسے مدرسے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں باندھ کر ان کو ٹھونس دیا جاتا ہے غاروں کے اندر اور ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. اور مولوی صاحب اور قاری صاحبان وہ کیا کرتے ہیں؟ افغانستان کے پورے علاقے آپ دیکھ لیں، کیوں بچوں کو یہ لوگ لے جا کر وہاں پہ مدارس کے اندر بھرتے ہیں، ادھر ادھر سے لے جا کے. کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پر تو باقاعدہ یہ رسم و رواج ہے، وہاں پر تو باقاعدہ جو کلین شیو ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اپنے ساتھ. اس میں پھر سب کی تفریق نہیں ہوتی. مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو ایسے اس لیے جب مدارس کے اندر آپ دیکھیں کہ بچے رہتے ہیں، وہاں پر رہائشی طلباء ہیں، کمروں میں کیمرے لگائیں. لازم کر دیں، آپ معتمم صاحب سے رپورٹ لیں اور ان کو باقاعدہ چیک کریں ان کیمروں کو. تو یہ پورا پروسیس ہونا چاہیے، تب جا کر یہ واقعات رکیں گے. اور میں مولوی صاحبان سے یہ کہتا ہوں، مولویوں تم جو یونیورسٹیز کی بات کرتے ہو، دیکھو وہاں پر اب کہو گے نا کہ ہمدرد صاحب آپ یونیورسٹی کے اوپر کیوں بات نہیں کریں، وہاں پر تو فلاں ڈانس محافل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں. بھائی اگر وہ ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، وہ بھی غلط ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن کم از کم اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ حرام ہے. تم جو کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ توہین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری ہے، یہ دین کے ساتھ شاعر اللہ کی توہین ہے، حرمت پامال کرنے والی بات ہے یہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. صرف یہی آپ نے یاد کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی حرمت کتنی ہے. اللہ کے شاعر ہیں. تو بہت افسوس ہوا مجھے اس مولوی صاحب نے کیمرہ دے کر جو فوراً یہ بھاگ جاتا ہے، چونکہ کیمرے کے اوپر آ گئے، وہ پورا سین ریکارڈ ہوا ہے. میں یعنی یہ دیکھ کر میں کام کیا، میں رونگٹے کھڑے ہو گئے یقین جانے کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے، جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، واللہ باللہ میں اس کو کوئی اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ مولویوں کے اوپر مجھے ایک مواد مل گیا اور میں اس کے اوپر گفتگو کروں. استغفر اللہ العظیم. دوسری کی عزتوں کو اچھالنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ اتنی وائرل ہو گئی یہ بات اور
ایک المیہ ہے، ہمارا قومی المیہ بنتا جا رہا ہے کہ مدارس میں، مساجد میں جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس سے اسلام کا نام، اہل اسلام کا نام، آپ کے فرقے کا نام خراب ہوگا، پاکستان کا نام خراب ہوگا، علماء کا نام برباد ہو رہا ہے۔ اور مجھے پھر یہ جو پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ کیوں ایک بچہ یا وہ شخص جو اپنے اوپر جسم کے ساتھ بم باندھ لیتا ہے اور وہ کہیں جا کے پھٹ جاتا ہے، کیوں کہ وہ بچہ جس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہو اور وہ خاموش و چپ ہو، اس کے ذہن، اس کے لیے بم باندھنا کون سا مشکل ہے؟ سوچیں، آپ سوچیں کہ یہ سب کچھ ان بچوں کے ساتھ ان کی کیا تربیت ہوتی ہے۔ ان کو، بچوں کو وہاں پر تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے، اخلاقی تربیت کے لیے، اور ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے، درندے ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کے جسم کو استعمال کرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے۔ تو یہ میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس پر باقاعدہ طور پر قوانین میں مزید مؤثر کیے جانا چاہیے اور سختی سے اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ رستہ دکھائے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔